إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارک پر کہ فتلقى آدم من ربه کلمات، بس سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کلمات، بس توبہ قبول فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے تحقیق وہ بے انتہا قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے. جیسا کہ آپ نے سابقہ آیات میں آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے تفصیل سے پڑھا ہے کہ سب سے پہلی آیات مبارک میں پہلا مرحلہ جو تھا وہ تو تھا تخلیق آدم علیہ السلام کا، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اپنی قدرت قابلہ کا اظہار فرمایا کہ مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس میں خود روح پھونکی. اس سے پہلے کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا نہیں فرمائی تھی. آدم علیہ السلام سے پہلے کی جو مخلوقات ہیں ملائکہ، ان کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا. جنات کو اللہ نے نار سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا. اس میں ایک طرف تو یہ بھی اشارہ تھا کہ قدرت اپنے کمالات کا اظہار کرنا چاہتی تھی کہ کسی خاص مادے کی اللہ کی قدرت پابند نہیں ہے کہ وہ اس مادے سے چاہے تو پیدا کر سکتی ہے اور دوسرے مادے سے چاہے تو پیدا نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ نے نور سے بھی اپنی مخلوق پیدا فرمائی، نار سے بھی پیدا فرمائی، خاک سے بھی پیدا فرمائی، اور آئندہ کے لیے جو سلسلہ ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ توالد و تناسل کے ذریعے اللہ نے قائم فرمایا جو قیامت تک قائم رہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ خلق اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. اور اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کا ایک دوسرا مرحلہ آیا تعلیم آدم کا کہ اللہ نے آدم کو علم بھی خود عطا فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو علم عطا نہیں فرمایا اور آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، تو یہ بھی دلیل ہے کہ جو جس قابل سمجھا گیا اللہ نے اس کو اسی قابل ٹھہرایا. تو دوسرا مرحلہ تھا تعلیم آدم علیہ السلام کا کہ اللہ نے ان کو تعلیم اسماء فرمائی، ان کے خواص، ان کے آثار، ان کے صفات، ان کے افعال. اور اسی تکریم آدم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی علمی رفعتیں عطا فرمائی کہ ملائکہ بھی خاموش ہو گئے اور دنگ رہ گئے، اور ملائکہ کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھلایا. انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کر لی. اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جس کو اللہ نے خلافت فی الارض کے لیے چن لیا تھا تو اس کے لیے کچھ صفتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جنہیں اللہ پاک سلطنت عطا فرمائیں یا خلافت عطا فرمائیں یا حکومت عطا فرمائیں یا عمارت عطا فرمائیں. یہ نہیں ہوتا کہ جو محض اپنے دولت کے زور پہ آ جائے، اپنی چالاکی کے زور پہ آ جائے، اپنی گروہ بندی کے زور پہ آ جائے، اپنی قوم اور برادری اور قبیلے کے زور پہ آ جائے. نہ، اگر زمین کی خلافت ملے تو اس کے لیے علم شرط ہے. اور اس علم کا تعلق بھی ایسے علم سے نہیں ہے کہ ایک آدمی دنیاوی علوم جانتا ہے. سب سے پہلا علم ہے کہ اسے اللہ کی ذات و صفات کا علم ہو.
اللہ کے احکام اوامر و نواہی کا علم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرائع کا علم ہو، فرائض کا علم ہو، حدود کا علم ہو۔ تو اب تقریباً تعلیم آدم علیہ السلام کا مرحلہ بھی جب مکمل ہو گیا تو اللہ نے جہاں ان کی علمی فضیلت کا اظہار کیا وہاں عملی فضیلت کا بھی اظہار کیا کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا، اور جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء کرام کی ذات جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ ایک وہ ہے جن کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ایک وہ ذات ہے جس کو مسجود بنایا جا رہا ہے۔ اور باقی اس میں تفصیلیں آپ سب پڑھ چکے ہیں کہ کوئی آدم کے سجدے سے غیر اللہ کے سجدے پہ استدلال کرے یا قبور کے سجدے پہ استدلال کرے یا اپنے کسی پیر بزرگ کے سجدے پہ استدلال کرے تو یہ جہالت ہے۔ ایک موٹی بات ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور ملائکہ نے سجدہ کیا، اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کا سجدہ نہ کرو۔ زیادہ لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آدم علیہ السلام کا جب تخلیق کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، تعلیم کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، ان کی علمی اور عملی فضیلت بھی ملائکہ پہ ثابت کر دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ یعنی اب ان کی تکریم آدم کا مرحلہ تھا، کرامت آدم کا مرحلہ تھا۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن وہ بھی اختلاف کوئی ایسا قابل بحث نہیں ہے کہ حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے پیدا کیا گیا یا بعد میں پیدا کیا گیا۔ بعض علماء کرام اس طرف ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے پیدا فرمایا، اور بی بی حوا جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے ذیل ایسر سے پیدا کی گئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مرد و عورت کے اندر ایک مودت ہو، ایک توادد ہو، ایک تعاطف ہو، اور دونوں کے اندر ایک یکجہتی ہو، ایک ملاپ ہو۔ تو اس لیے اللہ نے جسم آدم کے زندہ جسم سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ اس کو ہر لحاظ سے مناسبت ہو گئی آدم علیہ السلام سے، باعتبار لام کے بھی مناسبت ہوئی، باعتبار دم کے بھی مناسبت ہوئی، باعتبار جسم کے بھی مناسبت ہوئی، اور پھر پیدا بھی اس جانب سے کیا گیا کہ جس جانب میں اللہ نے انسانوں کا دل رکھا ہے، تاکہ قدرتی طور پر میلان جو ہے دلوں کا وہ آپس میں ہمیشہ قائم رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس تعاطف اور توادد کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے اسلام میں کہ آپ شریعت کے مطابق یہ تعلق قائم کریں۔ اللہ نے کچھ رشتے بنا دیے ہیں، مثلا ماں کا ایک رشتہ ہے، بیٹی کا ایک رشتہ ہے، بیوی کا ایک رشتہ ہے، بہن کا ایک رشتہ ہے۔ اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ ان حدود و قیود کے اندر پابند رہیں۔ ماں کو اپنی ماں کا مرتبہ دیں، بیٹی کو اپنی بیٹی کا مرتبہ دیں، بہن کو اپنی بہن کا مرتبہ دیں، بیوی کو اپنی بیوی کا مرتبہ دیں۔ اس سے پانچویں رشتے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی ناجائز تعلق قائم کرنا چاہے، کوئی غلط قسم کے روابط قائم کرنا چاہے، یا کوئی عورت نعوذ باللہ اپنے آپ کو جسم فروش بنا کر اس معاشرہ اسلامی سے گر جائے یا باہر نکل جائے، یا کوئی غلط مذہب والے متع کا بہانہ لیں۔ یہ تمام چیزیں اسلام کے نقطہ نظر کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو دونوں کو جنت میں ٹھہرایا، اور جمہور سلف صالحین کا یہ مسئلہ بھی سامنے رکھ لیں کہ وہ جنت جو ہے جس میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ٹھہرایا گیا وہ آسمانوں والی جنت ہے۔ دعا کریں جس میں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اسی لیے آپ نے قرآن مقدس میں کئی آیات پہ پڑھا ہے، اللہ نے مومنوں کی صفتیں بیان فرمائیں کہ مومن ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اور آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔
فرمایا یہ صفتوں والے مومن جو ہیں وہ جنت کے وارث بنیں گے. تو وارث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے باپ بیٹا اپنے باپ کی جائیداد کا وارث بنتا ہے. تو اس میں اشارہ کیا گیا کہ اصل تو ہمارا مقام وہی ہے نا جو ہمارے باپ کا ہے، کیونکہ ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، ہر اولاد اپنے والد کی وارث ہوتی ہے. تو ہمارے ابا چونکہ آدم و حوا علیہم السلام ہیں تو ہم ان کے وارث بنیں گے. اور ان کا میراث کیا تھا؟ جنت. ان کا مکان کیا تھا؟ جنت. ان کا ٹھکانہ کیا تھا؟ جنت. تو جو صحیح معنوں میں آدم و حوا کی حلالی اولاد ہوگی تو وہ جنت کی وارث بنے گی. اب دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی اولاد حرامی ہو تو وارث نہیں بنتی. دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی اولاد نافرمان ہو جائے تو ماں باپ اسے زندگی میں آگ کر دیتے ہیں، زندگی میں اپنی جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، اور اخباروں میں اعلان لا تعلقی کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میں نے اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا ہے. تو اگر تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرنے کا حق ہے تو اللہ نے جو تمہارا باپ بنایا، جو نبوت کا سلسلہ رکھا، جب تم خدا کے نافرمان ہو جاؤ تو وہ بھی تمہیں نافرمان کر کے محروم کر دیتے. اس لیے اصل وہ جنت جو ہے وہ جنت تھی آسمانوں میں، جنت الخلد، اور جنت پیدا ہو چکی ہے. الجنت مخلوقۃ والنار مخلوقہ. جنت پیدا ہو چکی، آگ پیدا ہو چکی. ایسے نہیں جیسے کہ فرق معتزلہ ضالہ کہتے ہیں کہ جنت غیر موجود ہے یا جہنم جو ہے وہ غیر موجود ہے. اور بعض فرق تو یہ کہتے ہیں کہ آئندہ اللہ پیدا کریں گے، اور بعض فرق یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت جہنم ہے ہی نہیں، اللہ کی رضا کا نام جنت ہے اور ناراضگی کا نام جہنم ہے. تو یہ بالکل جہالت ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جنت کے بارے میں اعدت للمتقین، کہ جنت ہم نے تیار کر دی ہے متقین کے. اسی لیے فرما دیا گیا کہ جہنم جو ہے اعدت للکافرین، وہ بھی کافروں کے لیے تیار ہے. اور یہ قاعدہ بھی ہے دنیا میں. آپ دیکھیں، اسی دنیا میں بھی آپ ذرا آنکھیں بند کر کے ایک نظارہ کر لیں کہ اگر بادشاہی کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے مہمانوں کے لیے، اپنے آنے والوں کے استقبال کے لیے مہمان خانے تیار کر کے رکھتے ہیں. یہ تو نہیں کہ جب کوئی مہمان آئے گا اس وقت آرڈر کریں گے کہ گھر بناؤ، بلکہ مہمان خانے تیار ہوتے ہیں، سجے ہوتے ہیں، بنے ہوتے ہیں، سمرے ہوتے ہیں، بلکہ تمام کمرے تک، بستر کی چادریں تک سیٹ ہوتی ہیں، حمام میں تولیے تک سیٹ ہوتے ہیں کہ مہمان آیا اور منتقل ہو گیا. اور اسی طرح وہ اپنے مخالفین کے لیے، اپنے باغیوں کے لیے، زمین میں فسادیوں کے لیے ہر وقت جیل خانے تیار رکھتے ہیں. وہاں بھی ہر قسم کے انواع و عذاب کے علامات اور انواع و عذاب کے اسباب جو ہیں تیار ہوتے ہیں. مجرم پکڑا گیا اور فوراً اسے تاخانوں میں، حکومت خانوں کے سپرد کر دیا گیا. تو جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے بھی ہر چیز تیار کر رکھی. اللہ نے انہیں اسی جنت میں ٹھہرایا، اور پروردگار عالم نے ایک حکم بھی ساتھ عطا فرما دیا کہ تم جنت میں رہو، کھاؤ اور پیو، جو مرضی آئے جو چاہو تم کھاؤ اور پیو اور فائدہ اٹھاؤ. اور جنت کے بھی جس محل میں، جس کونے میں، جس کارنر میں، جس باغ میں رہنا چاہو رہو. اور صرف ایک پابندی لگا دی کہ ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا، بس اس درخت کو نہیں چکھنا. اسی میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. جو باتیں ہم سمجھ نہیں سکتے اس کی تقدیر میں تو پہلے سے فیصلے ہو چکے ہوتے. حالانکہ اسی میں بھی اشارہ موجود تھا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ زمین جنت جو ہے یہ تمہارے سکنا کی جگہ ہے، یعنی کچھ دن رہنے کی جگہ ہے، یہ کوئی مستقل ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ محل سکونت ہے، یہ محل اقامت نہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گے. یہ اشارہ تو لفظ اسکن میں بھی موجود تھا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب انہیں حکم دیا، ایک حکم ہے اور ایک نہی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. ایک ہوتا ہے امر کہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو، اور ایک ہوتا ہے نہی کہ یہ چیز نہ کرو. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ علماء نے لکھا ہے، جیسے کہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور
ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اور دیگر بڑے بڑے فحول العلماء رحمہ اللہ نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے. انہوں نے کہا ایک ہے امر کا نہ ماننا اور ایک ہے نہی کا ارتکاب کرنا. انہوں نے کہا ان دونوں میں فرق ہے. امر کا نہ ماننا کیا مانا؟ یعنی اللہ حکم دے اور آدمی تعمیل نہ کرے تو یہ یعنی ایک حکم کو نہ ماننا یہ دلالت کرتا ہے استکبار پر، کبر پر، عجب پر، اپنی بڑائی پر کہ جی میں نہیں مانتا. تو حکم کا نہ ماننا جو ہے وہ استکبار، کبر، علو پہ، عناد پہ دلالت کرتا ہے. اور ایک ہے کہ ایک چیز سے روکا گیا کہ بھئی یہ اس چیز کے قریب نہ جانا، ارتکاب نہی. ارتکاب نہی جو ہے وہ غلبہ شہوت کی بنا پہ ہوتا ہے، یعنی وہ غلبہ کبر کی بنا پہ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اب آنا اللہ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، یہ حکم دیا. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اب امر نہیں مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا. کیوں؟ ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا. اللہ نے حکم دیا کہ میرا شریک مت بناؤ، اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، اب کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو یہ تکبر ہے. ایک حکم ہے کہ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، قتل نہ کرو. تو اب اس میں اگر کوئی پڑ جائے اللہ معاف کرے، ویسے تو اللہ ہر مسلمان کو بچائے، لیکن ارتکاب نہی کیا ہوگا؟ کوئی شہوت ہوگی، زنا کی شہوت ہوئی، لذات کی شہوت میں مبتلا ہو گیا، اپنے کسی سے انتقام کے شہوت میں مبتلا ہو کے قتل کر بیٹھا، تو یہاں تکبر نہیں ہوتا، یہاں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو حکم کا انکار کرے اس کے لیے جہنم ابدی ہے. لیکن جس نے ارتکاب نہی کیا ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ توبہ کر سکتا ہے، اس کو معافی مل سکتی ہے. اگر وہ توبہ توڑ بیٹھے تو پھر توبہ کر لے. بلکہ اگر بندے غلطی نہ کریں تو اللہ فرماتا ہے پھر میری صفت ستار ہونے کا، غفار ہونے کا، غفور ہونے کا، رحیم ہونے کا، رحمان ہونے کا اظہار کب ہوگا؟ اس لیے ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ اگر میرے بندے غلطی نہ کرتے میں ان کو فنا کر دیتا اور مخلوق پیدا کرتا. بندے غلطی تو انہوں نے کرنی ہے. ہاں میں قہار ہوں، وہاں ستار بھی تو ہوں. یہ بھی تو شان بادشاہی ہوتی ہے نا کہ آدمی بڑے سے بڑا جرم کرے اور آگے ہاتھ باندھ کے گر جائے کہ جی میں مجرم ہوں، کہیں جاؤ معاف کیا. یہ بھی تو بادشاہوں کی شان ہے، اور وہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، وہ تو ملک الاملاک ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا کہیں انکار نہیں کیا، یہ بات یاد رکھیں. صرف ارتکاب نہی ہوا، اور کیوں ہوا اس میں بھی اللہ کی حکمتیں تھیں. اسی لیے ایک بات یہ بھی علماء نے بڑی باریک بیان کی ہے کہ ارتکاب نہی جب بھی ہوتا ہے نا اس میں مادہ غضب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور معافی جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ رحم کے ساتھ تعلق ہوتا. تو ایک صفت غضب ہے اور ایک صفت رحمت ہے، اور یہ بھی واضح موجود ہے حدیثوں میں، صریح موجود ہے کہ میرے اللہ کی صفت رحمت جو ہے وہ صفت غضب پہ غالب ہے. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا تھا عصمت انبیاء کا. تو یاد رکھو کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے محصوم رکھتے. انبیاء علیہم السلام سے عقائد کے بارے میں، تبلیغ رسالت کے بارے میں، تبلیغ احکام کے بارے میں تو کبھی کوئی غلطی ہوتی نہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہوئی. یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ ایک اللہ کا نبی اللہ کے حکم میں کوئی غلطی کر دے. اللہ کہے 5 نمازیں اور وہ کہے 15 پڑھو، اللہ کہے 5 نمازیں اور وہ کہے کہ نہیں جناب 1 پڑھو. اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے انہیں کہ زکوٰۃ 2.5% ہے، وہ کہے کہ نہیں 5% ادا کرو. اللہ کے حکم میں تو غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی معصوم ہوتے، البتہ ان کے کسی عمل میں، ان کے کسی فعل میں
کوئی سہو ہو جائے، کوئی نسیان ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے تو وہ تقاضائے بشریت ہوتا ہے، کیونکہ ہر بشر کے اندر اللہ نے صفتیں رکھی ہیں۔ جہاں اللہ نے اسے حافظہ دیا ہے وہاں بھولنا بھی دیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اسے صفت غضب دی ہے تو معافی کی صفت بھی دی ہے، جہاں اللہ نے اسے گرمی دی ہے وہاں نرمی بھی دی ہے۔ تو اس کی صفتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہر بشر پر بخار بھی آ سکتا ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے، درد اور دکھ بھی آ سکتا ہے، موت اور الم بھی آ سکتا ہے، اسی طرح ہر بشر میں سہو اور نسیان بھی آ سکتا ہے، اور اللہ نے سہو اور نسیان کو معاف کر دیا ہے۔ اتنا مسئلہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر روزے کے اندر بھول کے آپ ایک گلاس پانی پی لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بھول گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی کام ایسا ہے جو بھول سے سردرد ہو گیا ہے، یعنی آمدن نہیں، قصدن نہیں، ارادتن نہیں، سہون اور نسیانن ہو گیا ہے تو اللہ نے عام بندوں کا بھی معاف کر دیا ہے، تو اللہ اپنے انبیاء کا بھی معاف فرما دیتے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ فتویٰ اور اجتہاد میں، یعنی وہ ایک حکم ہے ابھی اللہ نے وحی نازل نہیں کی اور نبی کے سامنے وہ فیصلے کے لیے بات آ گئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں، تو اب اللہ کے انبیاء کرام جو ہیں اس میں اجتہاد کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو اس اجتہاد میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی پہ اللہ اپنے انبیاء کرام کو قائم نہیں رکھتے، فوراً وحی اتار کے اس غلطی کو ٹھیک کر دیتے۔ جیسے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اسارہ بدر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت کی شفقت و رحمت کے پیش نظر اور آئندہ لوگوں کے اسلام لانے کی تمنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول نہ کیا اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول فرما لیا۔ یہ اجتہاد میں ایک غلطی تھی، اللہ نے فوراً جبریل اتار کے اس کی اصلاح کر کہ آپ آئندہ ایسا نہ کریں، جو ہو گیا وہ تو ہم نے معاف کر دیا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھے کہ آدمی جب قرآن میں پڑھتا ہے کہ انبیاء کہتے ہیں میں نے ظلم کیا، میرا اللہ ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، ربنا ظلمنا، کبھی کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کبھی کہتے ہیں الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین لنکونن من الخاسرین۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا شان بڑا ہوتا ہے ان کو غلطی کا احساس بھی بڑا ہوتا ہے، ان سے اگر ترک اولا بھی ہو جائے، ترک افضل بھی ہو جائے تو ان کو بڑا فکر ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک مومن ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، اگر اس کی رات کی تہجد رہ جائے تو وہ سارا دن روتا رہتا، وہ اتنی رکعتیں جو ہے پھر دن میں ادا کرتا ہے اور پھر بھی روتا رہتا ہے، خدا جانے مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ اللہ نے رات کے سحر میں جاگنے کی جو لذت تھی اللہ نے مجھے اس سے محروم کر دیا۔ اپنے سامنے جب کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، ایک بندہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کی ذات دیکھنے والی ہوتی ہے، مصلی پہ بیٹھا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، وہ جو لذت و چاشنی ہے وہ ان لوگوں کو پتا ہے جن کو اللہ نے نصیب کی، جن کو نصیب ہی نہیں ان کو آپ سمجھاتے رہیں کہ تہجد کے اندر کیا لطف آتا ہے، وہ کیا سمجھیں؟ دیکھو نا جی، ایک آدمی کو آپ تعریف کرتے رہیں کہ فلاں شربت جو ہے بہت اچھا ہے، لیکن وہ تعریف کرنے سے کتنا آپ کہیں وہ سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ چکھے نا۔ بعض لذتیں ایسی ہیں جو چکھنے سے ملتی ہیں۔ عبادت کی لذت جو ہے، نماز کی لذت جو ہے، تہجد کی لذت جو ہے، مناجات سحر کی لذت جو ہے، آخری رات میں رونے کی لذت جو ہے، یہ ان کو پتا ہے جن کو اللہ نے نصیب کی۔ اسی لیے میرے مدنی سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز، یعنی نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اب یہ باتیں کوئی کتنی سمجھاتا رہے سمجھا نہیں سکتا۔ اسی لیے لکھا ہے نا کہ ایک بادشاہ نے ایک اللہ کے ولی کو لکھا
کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا لنگر بہت بڑا وسیع ہے، ہزاروں آدمی روزانہ ماشاءاللہ لنگر میں آتے ہیں اور کھانے کھاتے ہیں اور رہتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، تو اتنے بڑے اخراجات کا بوجھ برداشت کرنا جو ہے وہ بڑا آپ کے لیے باعث پریشانی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک کا 1/4 حصہ جو ہے وہ آپ کے لنگر کے لیے وقف کر دوں، تاکہ اس کی تمام آمدنی جو ہے وہ آپ کے لنگر پہ خرچ ہو اور آپ کا لنگر جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ آپ مجھ سے 1/4 حصہ جو ہے وہ لے لیں سلطنت کا۔ اس اللہ والے نے ان کو جواب لکھا، فارسی میں ایک شعر ہے جس کا مقصد یہ تھا، انہوں نے اس بادشاہ کو لکھا کہ اللہ تمہیں تمہاری نیت کے مطابق اور تمہارے اجر کے مطابق اور ارادے کے مطابق ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن ہمیں جو رات کی اللہ نے شہنشاہی بخشی ہے، ہمیں تمہاری شہنشاہی میں کوئی لذت نہیں۔ اللہ نے جو ہمیں نیم شب کی، تم تو ہمیں 4تھے حصے کی شاہی دینا چاہتے ہو نا، اللہ نے ہمیں آدھی رات کی شاہی دی ہوئی، تو جس کو نیم شب کی سلطنت ملی ہوئی ہے، تو میں تمہارے اس ملک کو اس رات پہ، ایک رات پہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا دروازہ چھوڑ کے پھر محتاجوں کے محتاج ہو جائیں؟ دیکھو نا جی، ایک بندہ ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، اگر اللہ کا تو محتاج ہے کہ نہیں؟ وہ کتنا بڑا غنی ہو، کروڑ پتی ہو، لاکھوں پتی ہو، پیسے والا ہو، جو وہ بھی کسی کا محتاج ہے، پر محتاج کا محتاج بننے کا کیا فائدہ؟ اس کے محتاج بنو جو کہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ جو غنی ہے، سارا جہان جس کا محتاج ہے، تو جب ہم اس کے محتاج ہیں تو پھر تیرے محتاج بننے کی کیا ضرورت؟ اسی لیے اقبال نے بھی بڑی اونچی بات کی تھی کہ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک۔ اقبال بھی بڑا مرد کلندر تھا نا، فقیر آدمی تھا، آخری زندگی میں اللہ نے اس سے جو کام لیا ہے، اور وہ اللہ کے قرآن میں ڈوب جاتا تھا۔ تم تو قرآن پڑھتے ہو نا تعویذ لکھنے کے لیے، تم تو قرآن پڑھتے ہو کہ بھئی کوئی مقدمہ ہو گیا، اچھا جی قرآن پڑھو، ختم کراؤ تاکہ مصیبت سے بچیں۔ تم تو قرآن پڑھتے ہو جب تمہارے اوپر کوئی بلا ٹوٹ پڑے، یا قرآن پڑھتے ہو اچھا بھی اب بوڑھا مرنے والا ہے، اب شروع کرو، جلدی مرے جان چھوڑے۔ لیکن ان لوگوں نے قرآن پڑھا تھا زندگی کا درس حاصل کرنے کے لیے اور پوری دنیا کو سبق پڑھانے کے لیے۔ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے اللہ کے قرآن میں، اور جب ہوش آتا تھا تو کچھ کہہ دیتے۔ جو قرآن مقدس کے آیات کا اثر دماغ میں آتا تھا اس کو وہ پھر شعروں میں ڈالتے تھے۔ تو انہوں نے بھی بڑی خوب بات کی کہ اپنے رازق کو نہ پہچانے، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ اس نے کہا کہ اگر تو اپنے مالک اور رازق کو نہ پہچانے تو پھر بادشاہوں کے دروازے پہ بھیک مانگتے رہو، دھکے کھاتے رہو، سرمایہ داروں کے دروازے پہ پڑے رہو اور جوتیاں چٹکھاتے پھرو، امیر آدمی کے پیچھے بھاگتے رہو اور ان سے جناب کبھی چندہ، کبھی زکوٰۃ، کبھی خیرات، جو ان کا گند ہو، میل ہو، وہ لے کے ہضم کرتے رہو۔ وہ تمہیں کوئی پاک صاف مال تھوڑا دیتے ہیں، وہ بھی اپنا میل ڈالتے ہیں مولویوں کے منہ میں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کیوں آخر اللہ نے زکوٰۃ کے مال سے حضور پاک کو محروم رکھا ہے؟ کیوں اللہ نے حکم دیا آخر کہ میرے مدنی پاک آپ کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں، آپ کی اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ حلال نہیں، سید کی اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ حلال نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا اوساخ الناس، یہ تو میل ہے۔ اللہ اپنے لوگوں کو محفوظ فرماتے ہیں اس میل کھانے سے۔ یہ ہمیشہ کی بات ہے، خدا کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ جب کوئی علم والا کسی دولت والے کے سامنے ذلت اختیار کرے نا، اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی، اس سے بڑا جرم دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے علم کو ختم کر دیتا ہے، اپنے علم کی عزت کو ختم کر دیتا ہے، اپنے علم کی شان کو ختم کر کے ایک دولت مند کے سامنے اس کے پیسوں کے لیے، اس کی تنخواہ کے لیے، اس سے ایک ہدیہ یا وظیفہ ملنے کے لیے اپنی عظمت کو داغدار کر دیتا ہے، ورنہ علم کا جو شان ہے اس کا دولت مقابلہ کیا کر سکتی؟ اسی لیے کسی عالم نے کتنی اچھی مثال دی، اس نے کہا کہ کانوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، آنکھ سے ہم
علم حاصل کرتے ہیں، ناک سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، زبان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، دماغ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو ان کو اللہ نے اونچا رکھا ہے، اور جو بلا حاصل کرتے ہیں وہ پیٹ ہے، وہ اللہ نے نیچے رکھا ہے، جو بلا ہے اندر، جو بلا ہے اندر۔ تو جن چیزوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے، یعنی جو عالم ہے ان کو اللہ نے ہمارے بدن میں بھی اونچا رکھا ہے، نیچے نہیں رکھا۔ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دماغ کو پاؤں میں نہیں رکھا، دماغ کو اوپر رکھا۔ آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ مسجد الحرام ہے، علم حاصل ہوا نا۔ کانوں سے آپ قرآن سنتے ہیں، علم حاصل ہوا نا۔ زبان سے آپ چکھتے ہیں یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، علم حاصل ہوا۔ تو جو عالم، جو اجزاء ہمارے علم والے ہیں، ان کو اللہ نے ہمارے اوپر رکھا ہے، نیچے نہیں رکھا۔ اور پیٹ کا کام کیا ہے؟ بلاؤں کا ذخیرہ کرے، جیسے سرمایہ دار دولت کا ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ خزانہ ہے نا تمہارا، اسی میں گندگی بھری ہے، اسی میں پیپ بھری ہے، اسی میں پیشاب ہے، اسی میں خون ہے، اسی میں ساری بلائیں ہیں۔ رحمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب منع کیا گیا تو انہوں نے بھی ارتکاب ناہی تو کیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا۔ درخت کو چکھنے کے بعد اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ آپ کے بدن سے کپڑے جو تھے وہ گر گئے۔ فبدت لہما سوآتہما فتخطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اب ان پر ان کے اپنا بدن جو ہے وہ کھلا، اور وہ دوڑے کے درختوں کے، جنت کے درختوں کے پتے لے کے اپنے بدن کو چھپائیں۔ یعنی ابھی جنت میں ہے، لیکن وہاں بدن کا کھلنا ایک سزا تھی، جس کو لوگوں نے آج فیشن بنایا ہوا ہے۔ وہاں بدن کا کھل جانا جو ہے ایک سزا تھی، کہ جب تم نے میرے حکم میں نے جس چیز سے روکا تھا کھا بیٹھے ہو، تو پہلی سزا کیا ملی کہ کپڑے اتر گئے۔ اور آج لوگوں نے اس کو فیشن سمجھا ہے، جو لڑکی کپڑے اتار کے بازار میں چلے وہ بڑی معزز سمجھی جاتی، جو مرد سر ننگا کر کے پھرے، جو مرد جو ہے وہ بھی جناب ایک چھوٹی سی نکر پہن لیں یا اتنے باریک کپڑے پہن لیں کہ نماز کا سجدہ کریں تو پورا بدن جو ہے پیچھے والے نمازی کو نظر آئے، وہ سمجھتے ہیں یہ بڑے آدمی، حالانکہ یہ نہیں سمجھتی یہ تو سزا ہے جو آدم علیہ السلام کو مل گئی کہ فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ بڑے اقوال ذکر کیے گئے تھے کہ وہ درخت کیا تھا۔ کسی نے کہا انگور تھا، کسی نے کہا وہ انجیر تھا، کسی نے کہا وہ زیتون تھا، کسی نے کہا وہ گندم کا درخت تھا، کسی نے کہا کہ وہ سنبلا تھا، کسی نے کہا کوئی اور چیز تھی، کسی نے کہا جنت کا کوئی خاص درخت تھا جس کو، لیکن واضح قول جو ہے جیسے کہ علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ثواب یہ ہے، اولا یہ ہے کہ جو بات اللہ نے قرآن میں کھولی نہیں ہے ہم بلا وجہ بحث میں کیوں پڑیں، بس کوئی درخت تھا جس کو اللہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ اب اس کے کھانے کی وجہ کیا بنی یہ بھی قرآن نے بتلا دیا کہ کھانے کی وجہ یہ بنی فدلاہما بغرور، شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ اور شیطان نے کیسے دھوکے میں ڈالا؟ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسے کے ذریعے ان کے دلوں میں ایک بات بٹھائی کہ اگر تم یہ درخت کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، تم یہ درخت کھا لو گے تو کبھی تم پہ موت نہیں آئے گی۔ تو اب آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی ہے وہ بھی قرب خدا بندی کی بنا پہ غلطی کی ہے، وہ بھی ہمیشہ اللہ کے قریب رہنا چاہتے تھے، وہ بھی ہمیشہ اس محل میں رہنا چاہتے تھے۔ اور پھر وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسمیں کھائیں اللہ کے نام پر کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہاری خیر خواہی میں۔ اور آدم علیہ السلام مومن ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ یہ توقع ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی مسلمان جھوٹی قسم کھائے گا، یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی انسان چاہے کتنا بڑا رذیل کیوں نہ ہو، مردود کیوں نہ ہو، اللہ کی جھوٹی قسم کیسے کھائے گا۔ اس اعتماد میں آ گئے، اور اصل میں تو میرے اللہ کو منظور تھا، حکمتیں تھیں کہ آدم سے غلطی ہوگی تو اتارے جائیں گے، اللہ کی حکمتیں تھیں۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا،
قلنا اهبطوا، اللہ نے حکم دیا کہ اترو اب آسمانوں سے، جنت سے اترو، اب یہاں آپ نے نہیں رہنا۔ اور جنت سے اترنے کے بعد یہ بھی آ گیا کہ بعضکم لبعض عدو، اب تمہاری دشمنی ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے رہے گی۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا، جیسے اشارہ کر دیا تھا اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ جنت تمہارا مقام سکونت ہے اور مقام اقامت اصلی نہیں ہے، اسی طرح یہاں بھی اشارہ کر دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ دنیا میں بھی تمہاری جائے قرار ہے لیکن ایک وقت تک۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ حیات دنیا جو ہے وہ کوئی ابدی اور دائمی ہے، بلکہ یہ حیات بھی فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے، اور تم لوگوں نے وہاں ایک وقت مقرر تک، ایک وقت معین تک رہنا ہے، اور وقت معین کیا ہے؟ وہ یوم القیامہ ہے، اور اس کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اب اس کے بعد یہ سارا واقعہ ذہن میں رکھنے کے بعد اب جناب دیکھیں میرے پروردگار عالم نے اس آیت میں کیا فرمایا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ۔ اب قرآن مقدس پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تم قرآن پڑھو اور بس ثواب ہوگا، ٹھیک ہے ثواب تو ہوگا انشاءاللہ، یا تم قرآن پڑھو اور چوم کے رکھ لو۔ قرآن ہر بندے کو جو واقعہ بیان کرتا ہے اس میں عبرتیں ہیں، اس میں نصائح ہیں، وہ جھنجھوڑتا ہے کہ تم غور کرو کہ آدم کے بیٹے ہو، اور تم غور کرو کہ تمہارے ابا کو ہم نے کتنی بڑی شان دی کہ اللہ کے فرشتے نوری مخلوق جو تھی خاکی مخلوق کے آگے سجدہ کر رہی ہے، تم کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو۔ اب دیکھو نا جی، جب مثلاً میں کوئی غلطی کروں تو میرا کوئی مخلص اور خیر خواہ جو ہوگا وہ مجھے آ کے ملے گا، علیحدہ ملے گا اور کہے گا کہ وکیل صاحب آپ غور تو کریں، آپ کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، تمہارا باپ کتنا بڑا عالم تھا، کتنا بڑا محدث تھا، اس نے کتنی بڑی دین میں خدمات سر انجام دی اور تم کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کا قصہ کیوں سنایا ہے امت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ ورنہ کیا ضرورت تھی اللہ میاں کو کہ ہمیں آدم کا قصہ بتاتے؟ آدم آئے، پیدا ہوئے، گزر گئے، ہزارہ سال گزر گئے، مقصد یہ تھا کہ ہر بندہ ذرا غور کرے کہ میرا ایک نسب ہے، میری ایک اصل ہے، میرا سلسلہ نسب جو ہے وہ بعید سے آدم و حوا سے ملتا ہے، اور میرا ابا کتنے بڑے شان والا ہے جس کے سامنے جبریل بھی جھک گیا، میکائیل بھی جھک گیا، اسرافیل بھی جھک گیا۔ اور اس کے بعد اس کو یہ سبق ملے کہ جب ہمارے ابے کو اتنی بڑی شان ملی تو ان پر ناراضگی کیوں آئی؟ وہ اس سے سبق حاصل کرے کہ ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جو عبادت میں ایک اعلی مقام پہ فائز تھا، تو کہیں کوئی عابد اپنی عبادت پہ ناز نہ کر بیٹھے کہ میں بڑا تہجد گزار، میں بڑا شب بیدار، میں حاجی، میں غازی، میں مولوی، میں قاری، میں عالم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیس کی طرح وہ بھی ہمیشہ کے لیے ملعون بن جائے۔ اس کو سبق دیتا ہے قرآن، قرآن جھنجھوڑ کے غفلت سے نکالتا ہے کہ جاگو، غور کرو کہ ابلیس کیوں بن گیا کہ ایک سجدے کا حکم نہیں مانا۔ اور اسی سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ابلیس اگر تیرے ابے کو ایک سجدہ نہ کرے، وہ تو آسمانوں سے نکال دیا جائے، جنت سے نکال دیا جائے، قیامت تک لعنت کا مستحق بن جائے، اور تم اپنے اللہ کو سجدہ نہ کرو تو تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ اس نے تو صرف تمہارے ابا کو سجدہ نہیں کیا، اس نے اللہ کے سجدے کا انکار تو نہیں کیا، اللہ کی تو عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، صرف ایک حکم ملا کہ اسجدوا لآدم، لیکن اس نے سجدہ نہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ابلیس بن گیا، لعین بن گیا، رجیم بن گیا، مطرود بن گیا، مبعود بن گیا، اور تم اللہ کو سجدہ نہ کرو۔ 5 وقت تمہیں ندا ملے، 5 وقت اللہ کے پکارنے والا پکارے، تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آئے، تمہارے کانوں میں اقامت کی اذان آئے، اور تم پھر بھی غفلت سے نہ جاگو اور نمازیں نہ پڑھو، تو تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ اس میں ایک سبق ملتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہ سمجھو کہ جی ہم جنت میں پہنچ گئے، ہم تو منزل مقصود حاصل کر بیٹھے۔
اللہ نے فرمایا آدم بھی جنت میں پہنچ گیا لیکن اس نے ایک درخت چکھ لیا اور تم ساری دنیا کے درخت کھا گئے ہو. اس نے تو صرف ایک درخت چکھ لیا اور ایک دفعہ، اور تم نے پتہ نہیں کتنی حرام کے پھل ہضم کیے ہوئے ہیں، کتنی تم نے حرام کے میوے توڑ کے کھائے ہوئے ہیں، کتنی تم نے رشوتیں کھا کھا کے اپنے عاقبت کو تباہ کیا ہوا ہے، کتنی تم نے یتیموں بیواؤں غریبوں مسکینوں کے مالوں کو ہڑپ کیا ہوا ہے. تو اب عبادت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اب مرتبہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو انسان کو یہ قصے کیوں سنائے جاتے ہیں کہ وہ ان خواب غفلت سے جاگے، بیدار ہو اور اللہ کے قرآن کے ان واقعات سے عبرت پکڑے. قرآن صرف اس لیے نہیں آتا کہ آپ پڑھیں اور اس کو اٹھا کے تاکہ نسیاں پہ رکھ دیں. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ تم صرف مسیحیوں کی طرح اپنی انجیل کا ایک احترام کر لو اور اس کے بعد سمجھو کہ یہ انجیل ہے اور ہفتے کے بعد جا کے پادری کے سامنے کھڑے ہو جاؤ بس ساری باتیں ختم ہو گئی. یہ بات نہیں ہے، قرآن ہمیں جگا رہا. اب جناب اگلی بات آئی، اللہ نے فرمایا فتلقى آدم من ربه بکلمات. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھلائے. کب؟ جب انہیں آسمانوں سے اتارا گیا، جب انہیں جنت سے اتارا گیا. بعض علماء نے لکھا کہ ہند میں اتارا گیا، بی بی کو جدہ میں اتارا گیا. بعض نے لکھا کہ یمن اور مکے کے درمیان میں اتارا گیا. بعض نے لکھا کہ صفا و مروہ پہ اتارا گیا. لیکن یہ سب قول ہیں کتاب اسرائیلیات سے، روایات اسرائیلیات سے. اللہ نے قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. اور ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد نہیں فرمایا. اللہ جانتے ہیں کہ انہیں کس جگہ اتارا گیا. یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں، ورنہ جب آدم کو اتارا گیا تو نیچے رپورٹ لکھنے والا ابھی ان کا کوئی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اس وقت تو بی بی حضرت آدم اکیلے تھے اور بی بی ہوا اکیلی تھی. ابھی یہ رپورٹر تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں نا، رپورٹیں لکھنے والے، قصے کہانیاں لکھنے والے، یہ حکایات لکھنے والے، اور یہ ایک چھوٹی سی بات کو افسانہ بنانے والے. حضرت حسین کی شہادت کے واقعات جیسے انہوں نے جمع کیے ہیں. ایک طرف یزید کی فوج ہے، ایک طرف حضرت حسین کا خاندان ہے. آپ کا خاندان شہید ہو گیا، باقی عورتیں بچی یا امام زین العابدین بچے جو بیمار تھے، جو چلنے کے قابل نہیں تھے. تو یہ ساری داستانیں جن سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، پتہ نہیں یہ کس راوی نے لکھی ہیں. کیا وہ راوی یزید کی فوج سے تعلق رکھتا تھا؟ اگر وہ یزیدی تھا تو تم یزیدی آدمی کی بات کیسے مانتے ہو؟ اور اگر وہ حضرت حسین کی پارٹی کا تھا تو بڑا بغیرت تھا کہ حضرت حسین کے بچے شہید ہو گئے، وہ رپورٹ لکھنے کے لیے زندہ رہا. اور اگر حضرت حسین کا خاندان تھا تو وہ بچا کوئی نہیں، وہ تو 72 کے 72 شہید ہو گئے. وہ تو قصہ سنانے کے لیے کوئی واپس مدینے آیا ہی نہیں. اگر آل بیت کی روایتیں آپ جمع کریں گے تو وہ عورتیں ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ آل بیت رسول کی بیٹیاں اپنے خیمے پھاڑ کے باہر نہیں گئی تھی کہ ملنگوں کے لیے کس سے مقرر کریں. وہ اپنے خیموں میں رہی، انہوں نے پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی تھی برداشت کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پہ عمل پیرا رہی. نہ انہوں نے سیاہ لباس پہنے، نہ انہوں نے ماتم کیے، نہ انہوں نے کپڑے پھاڑے، نہ انہوں نے سروں میں مٹیاں ڈالی. یہ محض افسانے ہیں جو بنائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے. ایک طرف وہ لوگوں کو رلانا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جاہل یہ غور نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو، اولاد رسول کو، حضرت حسین کی بیٹیوں کو سروں پہ مٹی ڈال کے بازاروں پہ چلنے پر مجبور کر رہے ہیں. غور تو کریں، اس میں کوئی تعریف ہو رہی ہے؟ کوئی آدمی تعریف کرے کہ مولوی مکی کے ساتھ یہ ہوا، اس کی بیٹی جو ہے اس کے سر پہ مٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ جا رہی تھی روتی، یہ تعریف ہو رہی ہوگی میری. اسی لیے یاد رکھیں کہ جب آدم کو اتارا گیا تو نیچے کوئی نہیں تھا، تھے تو جن تھے، جنوں سے تمہاری دوستی نہیں. اب انہیں اتارا گیا تو فرشتے تھے، فرشتوں نے کوئی خبر نہیں دی. اتارنے والا رب العالمین ہے، اس نے بتلایا نہیں. ہمیں پڑھ کے قرآن سنانے والے رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے کوئی نام نہیں لیا، تو ہم کہاں سے نام لے آئیں؟ صرف حکم ہوا کہ زمین کی طرف اترو، زمین پر اتارے گئے.
اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں گریہ ازاری کی، فریاد کی. تو اس غلطی میں اصل میں ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تم کیا کرو، جیسے ابا نے آہوزاری کی، اللہ کے آگے تضرع کی، اللہ کے آگے گر پڑے، رونے لگ گئے، فریادیں کی. تم بھی اسی طرح اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو جیسے تمہارے باپ نے منایا. اس کے اندر ہمیں تعلیم دی. اب اللہ پاک فرماتی ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے لفظ رب آیا. وجہ کیا ہے کہ رب العالمین ہے. صفت ربوبیت کے اندر وہ صفت رحمت ہے کہ وہ پالنے والا، وہ پیدا کرنے والا. تو فرمایا کہ ہم نے پھر آدم کو کچھ کلمات سکھلائے، اور جب پروردگار راضی ہوتے ہیں، جب معافی دینے کے لیے آتے ہیں تو درخواست لکھنا بھی خود سکھلا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا دنیا میں کوئی حاکم اگر راضی ہو جائے، کام کرنا چاہے تو کہتے ہیں اچھا تم اپنے وکیل کو لے آؤ، میں سے ڈکٹیٹ کرا دیتا ہوں، میں اس سے ذرا کچھ باتیں بتلا دیتا ہوں، کچھ پوائنٹ سمجھا دیتا ہوں، وہ اسی میں ذرا پیش کر دے، پھر ہم تمہارے ساتھ رعایت کر دیں گے. مالک جو راضی ہو گیا تو فرمایا تم یہ کلمات کہو، ہم بخشنے کے لیے تیار ہو گئے. اب اسی میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے بعد ہمارے لوگوں نے یہ حکایات اور قصے بھی بڑے مشہور کیے ہوئے ہیں کہ آدم علیہ السلام روتے رہے، اور آدم نے جب نظر کی تو اللہ کے عرش پر حضور کا نام لکھا ہوا پایا، اور پھر اللہ سے سوال کیا کہ یا رب کریم، یہ نام جو ہے یہ لازمی بات ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ آپ نے عرش پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے حضور کے واسطے سے دعا مانگی اور اللہ نے قبول کر لی. یہ کوئی بات نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. بعض روایات ضعیفہ میں ہے جن کا عقیدے کے اندر کوئی اعتماد نہیں ہوتا. ضعیف حدیثوں کو محدثین کرام نے فضائل اعمال میں تو حجت مانا ہے، لیکن عقیدے میں حجت نہیں مانا. جب اللہ نے خود کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، ہم نے آدم کو کلمات سکھلائے، ہم نے وہ الفاظ سکھلائے، وہ لفظ سکھلائے کہ ان کے ذریعے تم معافی مانگو. اگر یہاں کوئی وسیلے کی بات تھی، واسطے کی بات تھی، حضور پاک کے نام کی بات تھی تو اللہ قرآن میں بھی ذکر فرما دیتے. اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایک آیت میں تو صرف اتنی ذکر آیا ہے اور بی بی حوا کی توبہ کا ذکر نہیں آیا، لیکن دوسری آیت میں بی بی حوا کا ذکر بھی آیا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ان دونوں نے یعنی حضرت آدم نے بھی اور بی بی حوا نے بھی ان آیات کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہی کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے فرمایا جب ہم نے کلمات سکھلائے اور آدم علیہ السلام نے ان کلمات سے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرما دی. اچھا یاد رکھیں ایک لفظ ہے توب اور ایک لفظ ہوتا ہے حوب یا اوب. کہیں آتا ہے اوب، اواب آتا ہے تواب. تو یاد رکھیں توبہ کا معنی ہوتا ہے گناہ سے رجوع کرنا، معصیت سے رجوع کرنا، اور اوب کا معنی ہوتا ہے غفلت سے ذکر کی طرف رجوع کرنا. جیسے اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہ اواب، کہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے، وہ میری طرف لوٹنے والا ہے. یعنی غفلت سے ذکر اللہ کی طرف آنے کو اوب کہتے ہیں. اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ گناہ سے نیکی کی طرف لوٹ آنے کو. اور جب نسبت یہ کی جاتی ہے کہ تاب اللہ علیہ، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، تو کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے انتقام کا جو ارادہ فرما لیا اس سے رجوع فرما لیا، اللہ نے بھی بخش دیا. اللہ کا جو نافرمان تھا اللہ اس کو سزا دیتے، اب سزا کے بجائے اللہ نے معافی دے دی تو لفظ آ جاتا ہے تاب اللہ علیہ فتاب علیہ. تو اس لیے فرمایا کہ فتاب علیہ، جب ان کلمات سے آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اور آگے فرمایا کہ توبہ کو قبول کیوں فرما لیا؟ فرمایا انہ هو التواب، کہ توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے.
کہ جب بھی کوئی بندہ گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور آگے صفت کا ذکر فرمایا التواب الرحیم، کہ اللہ نے جو توبہ قبول فرمائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کمزور ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے معافی دے دی، ڈر کی وجہ سے معافی دے دی، یا نعوذ باللہ کسی غرض کی وجہ سے معافی دے دی. فرمایا نانا میں مہربان جو ہوں، رحیم جو ہے، مہربان جو ہے، اس لیے معافی دے دی. یہ معافی دینا بھی اس کی مہربانی پہ دلالت کر رہا ہے، یہ معافی دینا بھی اس کی رحمت پہ دلالت کر رہا ہے. تو ان سبق سے، ان اسباق سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ اگر ہم سے بھی کبھی خطا ہو جائے، اگر ہم سے بھی کبھی غلطیاں ہو جائیں تو ہم کیا کریں. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر کافر ہو، گبر ہو، مشرک ہو، شرک پرستی باز آ، گر ہزار بار توبہ شکستی باز آ، کہ اگر تم کفر کر بیٹھے ہو، شرک کر بیٹھے ہو، قبروں کو سجدے کر بیٹھے ہو تو توبہ کرو، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور فرمایا اگر گناہ کر بیٹھے ہو، توبہ کر کے پھر توڑ بیٹھے ہو تو بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، پھر توبہ کرو. انہ هو التواب الرحیم. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں اور ہدایت نصیب فرمائیں. ایک آدمی نے بھی خواب جو ہے نا، بہتر یہ ہے کہ اپنے خواب جو ہیں اپنے ان کو کسی خواب کے ماہر تعبیرات پر پیش کیا کرو، کیونکہ تعبیر دینا جو ہے ایک علم ہے اور مجھے تعبیر کے علم سے زیادہ مناسبت نہیں ہے. خواب جو ہوتا ہے کچھ سوال نہیں ہوتا کہ آدمی چٹ لکھ کے بھیج دے. خواب ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی سارے جہان کو سناتا پھرے. خواب کا معنی یہ ہوتا ہے تم نے دیکھا ہے تو کسی ایسے آدمی پر اس سے پوچھ لو پہلے کہ جی آپ کو خواب کی تعبیر کا کوئی تجربہ ہے، اگر وہ کہے کہ ہے تو اس پہ ذکر کرو، ورنہ کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. جی میرے مسجد ایک جگہ ہے جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں امام صاحب جو ہیں تراویح کی نماز میں قرآن شریف لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ کے پڑھتے ہیں. بھئی کوئی مجبوری ہو گیا اور حافظ نہ ملے تو مجبوراً تو علماء نے لکھا کہ نماز ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ اس زمانے میں بلا حافظوں کی کیا کمی ہے. اللہ کا شکر ہے آج کل تو حافظ بہت ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی علامت میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ قاری بہت ہو جائیں گے لیکن علم کم ہو جائے گا. یعنی قرآن پڑھنے والے تو بہت ہوں گے لیکن قرآن سمجھنے والے اور عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے. تو اس لیے آج کل تو کوئی کمی نہیں. ویسے بہتر یہ ہے کہ تم کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھا کرو، تھوڑا دور چلے گئے اتنی قدموں پہ ثواب بھی ملے گا، اور جہاں کوئی حافظ پڑھ رہا ہو. اور کوشش یہ کرو کہ پورا قرآن تراویح میں ترتیب کے ساتھ سنو، یعنی اول سے شروع ہو تو پھر آخر تک جاؤ. اور اگر درمیان میں کہیں رہ جائے تو اس کو دوسری جگہ سن لو یا خود پڑھ لو، تاکہ کم از کم رمضان المبارک میں تو ہمارا قرآن مکمل ہو جائے. ہم اول سے لے کر آخر تک ترتیب سے سنیں. تو کوشش آپ یہ کریں. مجبوری ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے. کہتے جی کہ اگر گھر میں صرف میاں بیوی ہیں اور کوئی آدمی نہیں ہے تو وہ اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی سارے کام اکٹھے کر سکتے ہیں کہ نماز والا جھگڑا ہے. باقی تو سارے کام اکٹھے کر لیتے ہیں، صرف جب اللہ کا مسئلہ آ گیا تو اب پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی آپ کو. خدا کے بندے پہلے تو مسجد میں نماز پڑھو. اگر مجبوری ہے تم امام بن جاؤ، عورت کو پیچھے کھڑے کر دو، جماعت ہو جائے گی. لیکن یہ نہ کرنا کہ اس کو آگے کھڑا کر دو. آج کل عورتوں کا زمانہ ہے نا، آج کل دور ہے عورتوں کا، مردوں کا تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے کہیں ایسا ہو کہ اسے کہو کہ بھائی بہرحال لیڈیز از فرسٹ، نماز میں بھی تم آگے اور انشاءاللہ پھر جہنم میں بھی لیڈیز از فرسٹ. کیوں؟ حضور نے فرمایا، ہم نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا انی رائی تو کن اکثر اہل النار. حضور نے فرمایا اور تو اللہ کے راستے پر دین اختیار کرو، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ جلتا ہوا عورتوں کو دیکھا. یہ تو حضور نے فرمایا. ہم کون ہیں؟ ہماری کیا طاقت ہے؟ ہم تو خود عورتوں کی اولاد ہے، ہم کسی پر کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یا معاشر النساء، خبردار ہے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، اللہ کے راستے میں معافی مانگو. میں نے سب سے زیادہ جلنے والے جو دیکھی ہیں جہنم میں وہ عورتیں تھیں.
اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انی لا اخشی علیکم، فرمایا مجھے اور کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے اپنی امت پہ ڈر ہے، اخشی علیہم فتنۃ النساء کے عورتوں کے فتنے میں میری امت برباد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی عورتوں کو سربراہ بنا لے، فرمایا اس قوم پر پھر آثار بربادی کے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، بہرحال تم امام بن جاؤ، بیوی کو پیچھے کھڑا کر لو، جماعت کر لو، نماز کٹھے کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ کہتا آدمی نے وضو کیا ہوا ہے، اگر وضو کرنے کے بعد یعنی مرد کی نظر عورت کے بدن پہ پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بدن پہ نظر پڑنے سے نہیں ٹوٹتا، وضو بڑا پکا ہے۔ تم اگر کچے ہو تو اللہ کی مرضی، بعض آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، وضو کرنے کے بعد عورت کو دیکھے تو مزی آنا شروع ہو جائے، پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ تو آدمی کچا ہوا نا، وضو تو کچا نہیں ہوا۔ ہاں البتہ بعض ائمہ کے نزدیک مسئلہ ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی اہل حدیث علماء کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن تم اتنی مہربانی کیا کرو کہ وضو کے بعد جو عورت کو دیکھتے رہو گے، ضرورت ہے، باقی جو ٹائم پڑا ہوا ہے، باقی وقت ہے دیکھنے کا، تو اس وقت نہ ہی دیکھو تو بہتر ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو پکا ہے، فکر نہ کرو۔ جو سجدہ سہو حرام پاک میں ادا ہوتا ہے، سجدہ سہو جو حرم میں ادا ہوتا ہے وہ فقہ حنبلی کے مطابق ہے، وہ بھی حق ہے، حدیث کے مطابق ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ نماز جنازہ جب بڑے بچوں کا چھوٹے بچوں کا اکٹھا پڑھا جائے، جو تمہیں جنازے کی دعا آتی ہے پڑھتے رہو، سب قبول ہے۔ اگر آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور اس کے بعد غسل کرے تو پیشاب کرنا ضروری ہے، اگر آئے تو کرے، نہ آئے تو کیا کرے گا؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ضروری ہے، چلو ضروری ہے، کیسے کرو گے؟ نہیں اللہ کے بندے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو خود تمہارے عقل سے سمجھنے والی بات ہے۔ اگر ایک آدمی میاں بیوی لیٹے، انہوں نے دخول بھی کیا لیکن منی نہیں نکلی، غسل واجب ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا اذا التقى الختان بالختان وجب الغسل، کہ جب دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے سے مل جائیں اور حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا، چاہے پانی نکلے یا پانی نہ نکلے۔ میری نمازیں رہ گئی ہیں، کیسے قضا کروں؟ جیسے فجر عصر کی نماز جب موقع ملے پڑھ لو، تم زیادہ پریشانی میں نہ پڑھو۔ حرم شریف میں جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم سب سنتے ہیں، پھر مکبر کیوں کہتا ہے؟ اگر لاؤڈ اسپیکر خراب ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے بڑا مولوی صاحب سے پوچھا جائے؟ بس اصل میں مولوی اپنا ہے نا جی، ایک آدمی کے سب لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ، قلم بھی ایک ہے، خط بھی ایک ہے، کاغذ بھی ایک ہے، وہ فارغ بیٹھا رہتا ہے کہ بھائی اپنی برادری کا مولوی ہے، پیسے تو ملتے لیتا نہیں۔ اب اگر میں کہوں ہر چٹ پہ بھی پیسے تو مجا لیں، ایک بھیجیں، اللہ مجھے بچائے۔ عورت جو سر کے بال کٹواتی ہے فیشن میں، اس پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ 15,000 قرضہ ہے، اگر تم مجھے آج دے دو تو میں 5,000 تمہیں معاف کرتا ہوں، 10,000 مجھے دے دو۔ لیکن اس نے اس وعدے پر 10,000 بھی نہیں دیا، اب وہ کہتا ہے پورے دو۔ ٹھیک کہتے ہیں، اس کی مرضی، اس نے تو آپ کو ایک ٹائم دیا تھا نا کہ ٹائم پہ مجھے دے دو تو میں تمہیں رعایت کرتا ہوں۔ اس وقت اس بیچارے کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا، تمہیں چھوڑ رہا ہوگا، اب تم نے وہ بھی نہیں دیے تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر بھی تم سے معافی دے تمہیں، جو اتنا جھوٹ بولنے والا ہو۔ بعض لوگ خط لکھتے ہیں، والد کو قبلہ لکھ دیتے ہیں، کوئی جائز یعنی ایسی ناجائز ہی مانا ہوتا ہے مرکز توجہ، لیکن بہتر ہے کہ نہ لکھا کریں، جو چیزیں قرآن حدیث میں ثابت نہ ہوں ان کا لکھنا بھی غلط ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ترجمہ مثال دے کر سمجھایا جائے، مثال دے کے سمجھایا جائے، کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے لفظی ترجمہ، ایک ہے تفسیر و تشریح۔ ہم تفسیر پڑھاتے ہیں، لفظی ترجمہ نہیں پڑھا رہے۔